وإسماعیل أن طهرا بیتی للطائفین والعاکفین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اے ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر یعنی بیت اللہ کو پاک رکھو۔ آگے مقصد بتایا، مقصد کیا ہے، کس کے لیے؟ ان طہرا بیتی، پاک رکھو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے بعد جو دوسرے نمبر پہ فرمایا والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا اعتکاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور پھر فرمایا وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے، تو معلوم ہوا اعتکاف کا جو ثبوت ہے وہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ نمبر 2، ہم اعتکاف کو ثابت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حتیٰ توفاہ اللہ کے لفظ ہیں کہ وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور پھر ایک سال ایسا بھی ملتا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی وجہ سے اعتکاف نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے اندر اس اعتکاف کی قضا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ لگایا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو اجازت دے دی۔ جب اما عائشہ کو اجازت ملی، اما عائشہ نے جب اپنا خیمہ لگایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اما حفصہ نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا، اما زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر جب دیکھا کہ عائشہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، حفصہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 ازواج مطہرات نے اپنا اپنا خیمہ لگا لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی اعتکاف بیٹھنے کی؟ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے اعتکاف کے لیے یہاں پہ خیمے گاڑو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتارو اپنے خیمے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے مسجدوں سے اتروائے۔ اما عائشہ کو بھی کہا کہ تم بھی اپنا خیمہ لے جاؤ، تم بھی اعتکاف نہ بیٹھو، اور ان کے دل کے اندر حوصلہ شکنی نہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف بھی ترک کر دیا، خود کا بھی خیمہ اتروا دیا اور خود بھی نہیں بیٹھے۔ پھر شوال میں اس اعتکاف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی۔ بعد اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیمے کیوں اتروائے، وجہ کیا تھی، اور اما عائشہ کو کیوں اجازت دی تھی؟ اما عائشہ کو اس لیے اجازت دی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ گھر کمرہ ایسی جگہ پہ تھا، مسجد کی اس قریب تھا کہ اما عائشہ اگر اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھے رہیں اعتکاف تو مردوں کے سامنے آنے جانے کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا جو گھر تھا وہ ایسی جگہ پہ تھا، اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے مردوں پر سے ان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ جو دوسری ازواج مطہرات نے اپنا خیمہ لگایا تو ان کے خیمے سے اور ان کے گھر سے بہت زیادہ سفر تھا، ان کا بار بار مسجد میں مردوں کے سامنے سے گزر ہوتا، تو اس بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے کیا کروا دیے، اتروا دیے، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خود بھی اعتکاف نہیں بیٹھے اور اپنے اعتکاف کی پھر شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کے بارے میں عمل تھا۔ اس عمل کی شدت سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کتنا محبوب تھا کہ اگر نہ کر سکے تو بعد میں آپ نے قضا کی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے
اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ اب جو بندہ 10 دن اعتکاف بیٹھے تو 10 کو 3 پہ ضرب دو تو 30 خندقیں ہیں۔ اب جو بندہ 10 دن اعتکاف سنت بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 30 خندقیں جہنم سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا سا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج، آج کے دور میں حج کتنا مہنگا ہے، 12-13 لاکھ پہ حج چلا گیا ہے۔ آپ 2 حج کے پیسے اکٹھے کرو، 24-25 لاکھ آپ جو ہے نا 2 حج کے لگاؤ، اور 2 عمرے کے پیسے آپ 5 لاکھ لگاؤ تو 30 لاکھ ہو جاتے ہیں 2 عمرہ کرنے اور 2 حج کرنے کا خرچہ۔ اب بندہ 30 لاکھ میں 2 عمرے کرے اور 2 حج کرے، لیکن پھر بھی ضمانت نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے حج قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں اس نے جو صفا مروہ کے درمیان سعی کی ہے اس کا وہ سعی کرنا مقبول ہے یا مردود ہے، اس نے جو پتھر مارے ہیں شیطان کو پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی آیا یا نہیں پسند آیا، اس نے جو مینا میں قربانی کی پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی آئی یا نہیں پسند آئی، اس کا حج کا عمل کوئی مقبول بھی ہے یا نہیں ہے، وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ 30 لاکھ بھی لگا کے 2 عمرے بھی کرتا ہے، 2 حج بھی کرتا ہے، جان کو بھی خرچ کرتا ہے، مال کو بھی خرچ کرتا ہے، وقت کو بھی خرچ کرتا ہے، پھر بھی ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ پر قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آقا کی عظمت پر قربان جاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے رمضان میں ایک ایسا اعتکاف کی شکل میں پیکج عطا کر دیا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کا پیکج اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دن اپنے گھر میں بیٹھنے کی برکت سے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب بندہ 10 دن کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بٹھا دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے گناہوں سے بچا رہے گا۔ آگے پیچھے اگرچہ گناہگار تھا تو جب مسجد کے اندر آتا ہے تو توبہ استغفار بھی کرتا ہے، تو توبہ استغفار کی برکت سے اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جتنے دن مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے وہ سارے صغیرہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، بد نظری سے بھی بچا رہتا ہے۔ اسی طرح باہر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے سارے گناہوں سے اس کی حفاظت کرا دیتے ہیں۔ اور نہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ ہے، وہ فرمایا کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف بیٹھا رہتا ہے، اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیچارہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا، اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا، تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد نہیں لڑ سکتا، وہ اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے وہ تمام نیکیاں، وہ تمام نیک کام جو باہر کے لوگ کرتے ہیں، یہ اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پاتا۔ پر قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر میرے مدنی کا فرمان ہے، یہ بندہ جہاد نہیں کر رہا لیکن مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ جہاد کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، نماز جنازہ کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، مریض کی عیادت کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، تبلیغ کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، گشت کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور وہ تمام نیکیاں جو باہر والا کرتا ہے تب ثواب ملتا ہے، اعتکاف والا نہیں کرتا، بیٹھے بٹھائے اللہ بغیر کیے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھا ہے، نماز جنازہ میں نہیں جا رہا لیکن فرشتوں نے نماز جنازہ کا ثواب لکھ لیا۔ اعتکاف میں بیٹھا ہے، مریض کی تیمارداری کے لیے نہیں جا رہا لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے فرشتوں نے مریض کی عیادت کا ثواب آٹومیٹک نام اعمال میں لکھ دیا۔
تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بہت ہی سستا ہے کہ مسجد میں صرف اور صرف 10 دن بیٹھنا ہے اور بے شمار نیکیاں کما کے پھر مسجد سے جانا ہے. حتیٰ کہ یہ بندہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اگر عبادت نہیں بھی کر رہا، قرآن کی تلاوت نہیں بھی کر رہا، ذکر اذکار نہیں بھی کر رہا، آرام سے مسجد میں خراٹے مار کے سو رہا ہے، اس کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں. اعتکاف بیٹھنے والا اگر مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے تو لیٹنے کی وجہ سے بھی ثواب اس کا لکھا جا رہا ہے. یہ مسجد میں بیٹھا ہے، سحری کر رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ کھانا کھا رہا، افطاری کر رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو ڈبل ثواب ہے. نیکی نہیں بھی کر رہا، بغیر نیکی کیے وہ بھی اعتکاف کی برکت سے فرشتوں کا ہر وقت معتکف کے حق میں قلم چلتا رہتا ہے ثواب کے سلسلے میں. اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، وہ سارا کا سارا ثواب کے اندر لکھا جا رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اتنی دیر جتنی دودھ نکالا جاتا ہے جانور کا، دودھ نکالنے کی مقدار جتنا بندہ اگر مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اب 10 دن کا آپ دورانیہ شمار کرو، 10 دن اور 10 راتیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے تو کتنا دورانیہ بنتا ہے، کتنا وقت بنتا ہے، کتنے غلاموں کو آزاد کروانے کا ثواب یہ معتکف لے جا رہا ہوتا ہے. معتکف کی مثال تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ پروردگار عالم کے چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، کہتا ہے ربا جب تک کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. جیسے کوئی سائل مانگنے والا کسی دکان پہ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے گا نہیں میں دکان کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا. تو اعتکاف کرنے والے کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ پہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تک کہ میرا مقصد نہیں حاصل ہوگا، میری مغفرت نہیں ہوگی، میری حاجت پوری نہیں ہوگی، میں تیری چوکھٹ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جو مسجدوں میں جن کا دل ہر وقت معلق رہتا ہے، جو مسجدوں کے لیے میخیں بن جاتے ہیں، مسجدوں کے لیے جو میخیں بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فضیلت ہے کہ پھر فرشتے ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں. مسجد کے جو میخیں بننے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں. ایسے لوگ اگر فرشتے ایسے لوگوں کو غیب دیکھتے ہیں تو ان کی تلاش میں نکلتے ہیں. اگر یہ دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، ہما وقت فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جو اعتکاف بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تو فرشتوں کا ہم نشین ہوتا ہے، وہ تو مسجد کے لیے میخیں بن جاتا ہے، وہ تو ہر وقت مسجد کے اندر رہتا ہے، مسجد سے باہر تو نکلنا ہی نہیں ہے، تو وہ تو فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے، نورانی ماحول میں رہتا ہے. ایک ہے اعتکاف سنت، ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف یہ ہے کہ بندہ جب بھی، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جب بھی جس وقت بھی مسجد کے اندر آتے وقت نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھوں گا اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا. یہ ہے نفلی اعتکاف. یہ ہر وقت کر سکتے ہیں، رمضان غیر رمضان میں بھی، جب بھی جس وقت بھی آپ مسجد کے اندر آئیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں تو نیت کرتے جائیں، آپ کو 2 ثواب ملیں گے. اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ ہے نفلی اعتکاف، اس کو اعتکاف مستحب بھی کہتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ واجب اعتکاف. واجب اعتکاف وہ ہے جو بندہ منت مان لیتا ہے، منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 24 گھنٹے کا اعتکاف کروں گا. اب یہ اعتکاف اس کے حق میں واجب بن جاتا ہے کہ اس نے منت مان لی ہے، نظر مان لی ہے، اگر اس کا کام ہو گیا ہے تو اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے. تیسرے نمبر پہ اعتکاف سنت ہے. وہ جو اعتکاف سنت ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی مسجد کے اندر آ کے اعتکاف بیٹھ گیا تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر اس محلے میں سے کوئی بندہ بھی پوری مسجد کے اندر نہ بیٹھا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا. اس وجہ سے کہتے ہیں اعتکاف سنت علی الکفایہ. اور اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے پابندیاں ہیں.
تو بندہ ان شرائط اور پابندیوں کا اہتمام کرتے ہوئے جو یہ اعتکاف سنت کا وقت گزارتا ہے تو یہ سارے فضائل جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ بندہ اس کا مستحق بنتا ہے. جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کے ساتھ ہی ہمارے اوپر پابندیاں لغو ہو جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی جب اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اعتکاف سنت کی، تو اعتکاف سنت کی نیت کرنے کے بعد اعتکاف سنت کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے اس پر بھی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. پابندیاں سیم تو سیم ویسے تو نہیں ہے جیسے اس کی احرام والے کی پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں الگ ہیں، یہ پابندیاں الگ ہیں، پر جیسے وہ پابند ہوتا ہے ویسے یہ بھی پابند ہوتا ہے. پابندیاں دونوں کی الگ الگ ہیں. تو جیسے مردوں کو یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں ویسے یہ خواتین کے لیے بھی یہ فضائل ہیں. خواتین کے لیے تو بڑا ہی آسان اعتکاف بیٹھنا کہ وہ اپنی اعتکاف کے لیے جگہ منتخب کر کے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر اعتکاف بھی کرتی رہیں، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی رہیں، اپنی جگہ سے نہ اٹھیں. لیکن خواتین کے لیے جو بات ضروری ہے وہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو شوہر کی اجازت، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف سنت نہیں کر سکتی. ایک تو شوہر کی اجازت ہے. دوسری چیز جو ان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے وہ اپنی مسجد کی جگہ خاص کریں گی. گھر میں ایک مسجد، اس وجہ سے تو اہل علم فرماتے ہیں آپ خوبصورت گھر بناتے ہو، گھر میں آپ نے مہمانوں کے لیے بھی کمرہ بنا دیا، اسی طرح آپ نے جو ہے نا بچوں کے لیے بھی کمرہ بنا دیا، یہ فلانا روم ہے، یہ فلانا روم ہے، یہ فلانا روم ہے، لیکن افسوس پورے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی روم نہیں بناتے. اس لیے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جو گھر کی مسجد ہو، اس میں خواتین مسجد پڑھیں، اس میں کوئی تصویر نہ لگی ہو. باہر عام گھر کے اندر لوگوں کے گھروں میں در و دیواروں پر تصاویر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر ہے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. سامنے تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے خاتون نے نماز پڑھنا شروع، ادھر ٹی وی چلی ہوئی ہے، ادھر سے خاتون نے اللہ اکبر نیت باندھی ہوئی ہے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہو جس میں نہ ٹی وی کا، نہ شور شرابہ ہو، نہ تصویر ہو. ایک مخصوص کمرہ ہو، مسجد کی نیت سے کمرہ بنا ہوا ہو، اس میں گھر کی خواتین بھی نماز پڑھیں، آپ بھی نفل نماز کی سنتیں آگے کی بعد کی وہ بھی جا کے اسی جگہ پہ پڑھیں، بچے بھی وہاں پہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنا قرآن کا سبق یاد کریں، خواتین بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. اس میں تسبیحات بھی لٹکی ہوئی ہوں، اس میں حجاب بھی لٹکا ہوا ہو، ایک خوبصورت سا قالین بچھا ہوا ہو، اوپر رحل بھی لگے ہوئے ہوں، قرآن پاک بھی اوپر پڑا ہوا ہو، پوری مسجد کا ماحول بنا ہوا ہو، تو اس گھر میں کیوں نہیں اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ ہم گھر کے سارے روم کی سیٹنگ کر دیتے ہیں، نماز کے لیے ایک کمرے کی سیٹنگ بھی نہیں کر سکتے کہ بھی اس کمرے کو ہم نے صرف اور صرف نماز کے لیے خاص کرنا ہے. اور یاد رکھیں خواتین کے اعتکاف کے لیے سب سے پہلے مسجد کو خاص کرنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں اعتکاف کی نیت ہوتی ہے. اگر کسی خاتون نے اپنے لیے مسجد کی جگہ نہیں بنائی، گھر کی کسی بھی جگہ پہ اعتکاف کی نیت کر لی تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اگر آپ نے جگہ مخصوص نہیں کی ہوئی تو پھر اعتکاف سے پہلے کوئی خاص نماز کے لیے جگہ مخصوص کریں کہ بھی یہ جو گھر کا کونا ہے، یہ جو گھر کی جگہ ہے، یہ ہمارے گھر کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. پہلے آپ اس پر نماز کی نیت کریں کہ یہ ہمارے گھر کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کے بعد اس جگہ پہ اعتکاف کی نیت کریں. جہاں پہ خواتین نے اعتکاف بیٹھنا ہو سب سے پہلے نماز کی نیت کریں کہ یہ ہماری نماز کے لیے مخصوص جگہ ہے. جب نماز کے لیے مخصوص جگہ بن جائے گی اس کے بعد آپ دوسری نیت کریں کہ اب یہ جگہ ہمارے لیے اعتکاف بھی ہے، میں اس جگہ پہ اعتکاف کروں گی. وہ چاہے آپ آدھا کمرے کا حد طے کر لیں، چاہے جو گھر کا چوتھائی طے کر لیں، جتنی بھی آپ حد بنا لیں گے اعتکاف کی نیت سے، جتنے بھی احاطہ آپ نے مقرر کر لیا وہ آپ کی اعتکاف والی جگہ ہوگی. اسی اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر خواتین جو بڑی ہیں، دادی، نانی، ماں، وہ بے شک اعتکاف بیٹھی رہیں اور وہی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بچوں کو سنبھالتے رہیں کہ بیٹا سحری کے لیے اٹھو، بیٹا افطاری کے لیے یہ بنا دو، بیٹا اپنے ابو کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو. وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے گھر کے امور کی ذمہ داری بھی سنبھالتی رہیں اور اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے. یاد رہے اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے. روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا یا روزہ ٹوٹ گیا تو جیسے ہی روزہ ٹوٹا تو ساتھ میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی یہ اعتکاف میں